بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ مرزا انجینئر کے خلاف کیوں ہر عالم سوشل میڈیا کے اوپر انجینئر کے خلاف ہوا پڑا ہے۔ تو میں آج اس ویڈیو کے اندر آپ حضرات کو وضاحت سے سمجھاؤں گا کہ سارے عالم اس کے خلاف کیوں ہیں۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ حدیث کے الفاظ، ٹیکس، جو قرآن اور حدیث کے الفاظ ہیں ان کو ٹیکس کہہ لیں، الفاظ کہہ لیں۔ مرزا انجینئر کو وہ بہت آتے ہیں ماشاءاللہ، اللہ برکت دے۔ لیکن ایک ہے ان ٹیکس کو کہاں فٹ کرنا ہے، ان لفظوں سے کہاں کیا مطلب لینا ہے، یہ مرزا انجینئر کا کمزور ہے۔ ٹیکس بہت زیادہ آتے ہیں، فلاں روایت نمبر، فلاں صفحے کے اوپر فلاں ٹیکس نمبر، یہ بتائے گا وہ، لیکن اس روایت کو کب لینا ہے اور اس کا کیا مطلب ہے، یہ مرزا انجینئر کو نہیں آتا، کیونکہ وہ انجینئر ہے، وہ عالم مفتی نہیں ہے۔ تو اس لیے آج دیکھیں، میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، وہ بہت سارے غلط عقائد کو لیے بیٹھے۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اگر قرآن کی آپ تلاوت کر رہے ہیں اور قرآن میں سجدہ تلاوت آ جائے، جیسے بہت ساری جگہوں پہ 14 سجدے ہیں قرآن میں، تو وہ کہتا ہے کہ جب سجدہ تلاوت آئے گا تو آپ نے زمین پہ جیسے سجدہ کرنے کا ہمیں حکم ہے ویسے نہیں کرنا، بلکہ یوں سر کو جھکا لیں، آپ کا سجدہ ہو جائے گا۔ حالانکہ قرآن اور حدیث ہمیں کہہ رہا ہے آپ پراپر سجدہ کریں، پورا سجدہ کریں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کیونکہ اس نے ٹیکسٹ تو سمجھ لیے، الفاظ تو پڑھ لیے، لیکن ان کو کہاں فٹ کرنا ہے، کیا ان کا مطلب ہے، باقی حدیثوں کو کیا ان کے ساتھ آپس میں جوڑنا ہے، ان کا کیا تعلق ہے، کیا ربط ہے، اس چیز کو وہ نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے گمراہ ہے۔ ایک اور میں عقیدہ اس کا آپ حضرات سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کا ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ آپ کو اگر وضو کیا ہے اور وضو کے اندر آپ کی ہوا خارج ہو گئی اور ہوا خارج ہوئی، چاہے ساری مسجد بدبو سے بھر گئی لیکن آواز نہیں آئی، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ دیکھیں کیسی غلط بات ہے کہ پوری جو ہے وہ گھر بدبو سے بھر گیا تو پھر بھی وضو نہیں ٹوٹا، بس آواز آئے یہ شرط ہے۔ کتنا غلط عقیدہ قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بتایا کہ جب تمہاری ہوا خارج ہو جائے تو تمہاری نماز بھی ٹوٹ گئی، وضو بھی ٹوٹ گیا۔ آگے تیسرا عقیدہ اور نظریہ جو اس کا غلط ہے، وہ میں آپ حضرات سے عرض کر دیتا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اور حدیث جو ہمیں نیک لوگوں کے واسطے سے ملا ہے، وہ واسطے سب غلط ہیں، بغیر واسطوں کے۔ تو میں چھوٹا سا سوال کرتا ہوں انجینئر صاحب سے کہ آپ جو کتاب، جو قرآن، جو حدیث مبارکہ کی بہت ساری کتابیں آپ کے پاس ہیں، یہ بھی غلط ہیں پھر تو، کیونکہ یہ بھی کسی نے لکھی ہیں، ان کو آگے چھاپا ہے، کوئی لے کے آیا ہے، آپ کو پکڑا کے گیا ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اگر یہ بیچ کے واسطے سب غلط ہیں، یہ ولی سب غلط ہیں، تو پھر یہ کتابیں بھی غلط ہیں۔ جو بیچ میں لانے والا ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ بدل دیا ہو۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دیکھا نہیں ہے، آپ دعوے کرتے رہتے ہیں، تو پھر تو یہ بھی دعویٰ کر دیں کہ جی میں صحابی ہوں، کہ یہ ساری حدیثیں میں نے حضور سے خود سنی ہے، یہ قرآن میں نے حضور پہ اترتا ہوا خود دیکھا ہے۔ ایسے تو آپ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ تو جھوٹ ہے، اور واضح آپ بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں، ان میں سے ایک جھوٹ یہ واضح ہو جائے گا۔ تو دیکھیں اس طرح کی بات غلط ہے۔ قرآن اور حدیث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو قرآن اترا تو قرآن اس کو بیان کرتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ۔ یہ قرآن اللہ نے اتارا، جبرائیل لے کر آئے، آپ کے سینے پر اترا۔ آگے آپ کو حکم ہے آپ اپنی امت کو پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، صحابہ نے تابعین کو دیا، تابعین نے تبع تابعین کو دیا، آگے چلتے چلتے ہم تک پہنچے۔ تو یہ قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے کہ آگے پہنچائیں، بلغوا عنی ولو آیا۔ ایک آیت بھی آتی ہے بتا دو، حضور نے خوشخبریاں دی ہیں، ایسا سبز و شاداب رہے میرا وہ امتی کہ جو میری ایک حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، آگے لوگوں کو پہنچائے۔ حضور دعائیں دے رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ واسطے سے سب غلط ہیں۔ تو کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں۔ ایک طرف آپ حدیث کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ خود حدیثوں کے منکر ہیں، یہ کیا انصاف ہے؟